ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم۔ سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے سر کا تاج، میرے انتہائی مقتدر حضرات علماء کرام اور جلسہ ذکر میلاد میں حاضر آنے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی نبی مکرم علیہ السلام کی محبت کا دم بھرنے والے اپنے محبوب کے ذکر خیر کو سجائے ہوئے ہیں۔ ہدیہ تبریک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میری دعا ہے رب ذوالجلال آج کے مقدس دن کے طفیل اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام احباب کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آج کی رحمتوں بھری اور سعادتوں بھری گھڑیوں کی تمام تر برکتیں ہمارے شامل حال فرمائے، امت مصطفیٰ پر خاص لطف و کرم عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اولین ہوں یا آخرین ہوں، ذکر سرکار دو عالم علیہ السلام کا ہی کرتے آئے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام سے ما قبل تھے، آقا علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے، وہ یوں اعلان کرتے تھے کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں، اور ہم آج فخر کے ساتھ یہاں بیٹھ کر، اعزاز کے ساتھ یہاں بیٹھ کر یہ اعلان نہیں کر رہے کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی مکرم علیہ السلام جلوگر ہو چکے ہیں اور آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر اگر میں پتھروں کی بارش نہیں برساتا، تمہارے جرموں کو دیکھ کر اگر تمہارے چہرے نہیں بگاڑتا، تمہارے پاپ دیکھ کر اگر تمہارے گناہوں کو تمہارے گھروں کے دروازوں پر نہیں لکھتا، تم پر خون اور پیپ کا عذاب نہیں آتا، تو اس میں کمال تمہارے سجدوں کا نہیں ہے، اس میں کمال مصطفیٰ کی موجودگی کا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آغاز میں ہی ایک گزارش آپ کی خدمت میں کر دوں، اور بڑی محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، آپ کے مقدس وسیلے سے دیگر احباب تک بھی پہنچ جائے گی۔ اگر کسی دوست کو اس انداز سے ہمارے میلاد النبی منانے پر اختلاف ہے، ان کا اختلاف ہماری سر آنکھوں پر، جس انداز سے آپ کو مناسب لگتا ہے آپ اس مناسب انداز سے سرکار کا ذکر کریں، مگر کم از کم آمد مصطفیٰ کا جشن منائیں تو ضرور نہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ طریقہ نامناسب ہے، جو انداز آپ کو مناسب لگتا ہے، تاریخ سے اختلاف ہے،
تو آپ کی تحقیق کے مطابق جو تاریخ آپ کو بہتر لگتی ہے کہ اس تاریخ کو میلاد النبی تھا، نبی مکرم علیہ السلام کی جلوہ گری تھی، 12 کو نہیں 8 کو ہے، آپ 8 کو منا لیں۔ 8 کو نہیں ہے 17 کو ہے، آپ 17 کو کر لیں۔ چاند کا حضور کے ذکر سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو بات ہی تب کی ہے جب نہ چاند تھا نہ سورج تھا۔ سرکار کے ذکر خیر کو وجہ نزع نہ بنائے، بحث نہ کریں۔ اور اگر زبان محبت میں کہنا چاہوں تو میں اتنے سارے علماء کی موجودگی میں یہ ضرور کہوں گا کہ دل مانتا نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ذکر نظام الدین کا ہو اور خسرو کو کوئی دلیل چاہیے ہو، ذکر حسین کے لیے حر کو کوئی حجت چاہیے ہوگی، یا ذکر حیدر کرار کے لیے میسم تمار دلیل ڈھونڈنے کے لیے نکل جائیں گے۔ بحث نہ کریں، ہماری جھنڈیوں پر اعتراض نہ کریں، یہ کاغذ کی جھنڈیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے اندر کی خوشی ہے جس کا اظہار ہم نے اپنے مولا کی بارگاہ میں کیا ہے۔ صحابہ نے تو نہیں لگائیں، تو میں نے گزارش کی تھی صحابہ کیسے لگاتے؟ صحابہ کے پاس تو سورہ یاسین لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، الحمد سے لے کر والناس تک درختوں کی چھال پر قرآن لکھا ہے، ہڈیوں پر قرآن لکھا ہے، چمڑے پر قرآن لکھا ہے، پتھروں پر قرآن کی آیات لکھ لکھ کر صحابہ نے تختیوں کی تختیاں محفوظ رکھی ہیں۔ جس دور میں 1500 سال پہلے اصحاب رسول کے پاس آیات قرآنی لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا، کیا یہ ظلم نہیں ہے اور حضور کے ذکر سے بے وفائی نہیں ہے کہ آپ اس دور میں تلاش کریں کہ صحابہ نے میلاد النبی کے لیے کاغذ کی جھنڈیاں کیوں نہیں لگائی؟ لنگر میلاد پر اعتراض ہے آپ کو، مقصد حضور کے ذکر سے کنارہ کشی کرنا ہے؟ صحابہ نے دیگیں نہیں بنوائی، بھئی کیسے بنواتے؟ صحابہ تو کھجور کھا کر گٹھلیوں کو نہیں پھینکتے تھے، کھائی ہوئی کھجور کی گٹھلیاں جیبوں میں، سامان میں، تھیلے کے اندر محفوظ رکھتے تھے کہ کہیں سفر میں یا حضر میں، شہر میں یا باہر، آتے ہوئے یا جاتے ہوئے غذا ختم ہو جائے، خوراک ختم ہو جائے، کھانا ختم ہو جائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کھائی ہوئی کھجور کی 2 گٹھلیاں اپنے منہ میں رکھ کر 2 گھونٹ پانی پی لیتے تھے کہ پانی کچھ تو میٹھا ہو کر ہمارے پیٹ میں اترے گا۔ اس دور کے تقاضوں کو آپ چلے ہیں آج اس زمانے پر منطبق کرنے کے لیے، اور بہانہ آپ نے صحابہ کے فعل کو بنا لیا ہے۔ یہ ہمارا اتنا خوبصورت بینر ہے سامنے لگا ہے، اس بینر پر بھی آپ کو اعتراض ہے؟ صحابہ نے تو نہیں لگایا۔ میں نے کہا کیسے لگاتے؟ صحابہ کے پاس تو کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ آپ احادیث سے نام بلد تو نہیں؟ اعتراض کرنے والے دوستوں کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، احادیث آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، کسی دور کے صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ بنو ہاشم کے چشم و چراغ، میرے اور آپ کے آقا کے چچا، جن کے متعلق آقا فرماتے ہیں یہ میرے چچا جناب امیر حمزہ، میری آنکھیں بھی ہیں، میرے کان بھی ہیں، میں سنتا بھی ان کے ذریعے ہوں، میں دیکھتا بھی ان کے ذریعے ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پہلے سید الشہداء اور پہلے اسد اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سرکار امیر حمزہ بھی اسد اللہ ہے، آواز بڑھائیں اس کی، ایک آپ بھی اسد اللہ ہیں، حضرت جعفر طیار بھی اسد اللہ ہے، آواز بڑھائیں، امام حسن بھی اسد اللہ ہے، امام حسین بھی اسد اللہ ہے، جناب علی مرتضیٰ صرف اسد اللہ نہیں ہے، اسد اللہ الغالب، اللہ کے سارے شیروں سے جو تگڑا شیر ہے نا اس کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ سرکار امیر حمزہ شہید ہو گئے، ایک چادر ہے حضور کے چچا کے کفن کے لیے۔ یہ بریلویوں کی محفل نہیں ہو رہی، یہ حضور علیہ السلام کے ذکر کا جلسہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی نے اسے بریلویوں کی محفل سمجھ کر چہرہ پھیر کر یہاں سے گزرنے کی کوشش کی
کہ یہ تو بریلویوں کا جلسہ ہے، تو میں وضو خانہ خدا ہے، مسجد ہے، منبر پر بیٹھ کر اہل ایمان کی محفل میں بیٹھ کر ان کی خدمت میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے سرکار کے ذکر کی محفل کو بریلویوں کا جلسہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسے کوہ نور ہیرے کو اہل سنت کی جھولی میں ڈال دیا تو آپ کے پاس تو پیچھے بچتا ہی کاکھ نہیں ہے۔ آپ کی تو کائنات اجڑ گئی، آپ تو نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے۔ اگر ذکر رسول کے جلسے کو آپ نے بریلویوں کا اجتماع کہہ کر نظر انداز کر دیا، آپ کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ کیا بات، کیا بات۔ جو طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے، مناسب لگتا ہے، بہتر لگتا ہے، کم از کم آج کے دن یا اس مہینے میں کسی بھی دن آقا کی جلوہ گری پر، آپ کے چہرے پاک پر مسرت، خوشی، فرحت اور شادمانی کے آثار اہل ایمان کو نظر تو آنے چاہیے نا کم از کم۔ ایک چادر ہے حضور علیہ السلام کے چچا کے مبارک کفن کی، اور وہ بھی ایسے ہے کہ صحابہ سر پہ ڈالتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، پیروں پہ ڈالتے ہیں تو چہرہ کھول جاتا ہے۔ عرض کی آقا کیا کریں، ایک چادر ہے وہ بھی جسم شریف پر پوری نہیں آ رہی۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا میرے چچا کے چہرے کو ڈھانپ دو۔ آقا پیر ننگے ہو جاتے ہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، پیروں پہ گھاس ڈال کے دفن کر دو۔ حساس احباب تشریف فرمائے، تصور تو کیجئے جس دور میں صحابہ کے پاس، اور صحابہ بھی بنو ہاشم کے، خاندان رسول کے، کفن کا کپڑا میسر نہیں ہے پورا۔ آپ اس بات کی تلاش میں ہیں کہ صحابہ نے 26x26 کے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے بینر کیوں نہیں لگوائے؟ آپ اس بحث کو یار چھوڑ بھی دو، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جیسے قبلہ فرما رہے تھے لکھا کہاں پر ہے، یاد رکھیے جسے بڑا ہی شوق ہو نا پوچھنے کا کہ میلاد لکھا کہاں پر ہے، آپ نے جلال میں نہیں آنا، غصے میں نہیں آنا، لکھا کہاں پر ہے اس سوال کے جواب میں آپ نے صرف یہ کہہ دینا ہے سنیوں کے مقدر میں لکھا، اہل سنت کی قسمت میں لکھا۔ تمہاری قسمت میں بحث ہے، تم کرتے رہو۔ مولانا روم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے مثنوی شریف میں، علامہ اقبال کے شیخ ہیں، کونیا میں ترکی میں آستانہ ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، چونکہ 9 نومبر بھی تھی کل، اقبال فرماتے ہیں اقبال کبھی اقبال نہ ہوتا اگر میرے شیخ رومی نہ ہوتا۔ تمثیل کاری کے شہنشاہ ہیں، اور یہ مولانا روم کا روحانی فیض ہے علامہ محمد اقبال پر۔ اپنے ہاتھ سے جو آپ نے کتابیں لکھی علامہ اقبال نے علیہ الرحمہ، وہ کل 11 ہیں ٹوٹل، اور جو آپ کے وصال کے بعد آپ کی شخصیت پر لکھی گئی ان کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ اقبال 5 فٹ کے آدمی کا نام نہیں، اقبال پوری فکر کا نام ہے، اقبال پوری سوچ کا نام ہے، اقبال پورے نظریے کا نام ہے، اور یہ سارا فیض فرماتے ہیں مجھے رومی کی چوکھٹ سے ملا ہے، وہ مولانا روم۔ مثنوی شریف ہر محبت والے شخص کی اور صاحب ذوق کی لائبریری اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں مثنوی شریف نہ ہو۔ اس لیے اہل لغت، علماء لغت فرماتے ہیں اگر قرآن مقدس عربی زبان میں نہ ہوتا، اگر قرآن کا فارسی ورژن ہوتا، پرشین ورژن، تو فرماتے ہیں یہی مثنوی شریف ہوتا۔ اس پر آپ غور فرمائیں گے، چلے بات نہیں کر لیں۔ اس مثنوی شریف میں مثال دی ہے مولانا روم نے، فرماتے ہیں انداز دیکھیے اور بات کیا سمجھائی۔ فرمایا ایک گدھے کی اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گدھا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے، گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ یہ مثنوی شریف بحث ہو گئی، دونوں نے ایک دوسرے کو منوانے کی کوشش کی مگر نہ وہ مانا نہ وہ مانا۔ جب آپس میں فیصلہ نہ ہو سکا تو رومی فرماتے ہیں دونوں کا مقدمہ جنگل کے بادشاہ کے پاس گیا۔ انداز دیکھیے، شیر کے پاس گیا، شیر نے دونوں کے موقف کو سنا، گدھے کی بات کو بھی سنا، آسمان کا رنگ کالا ہے، گھوڑے کی بات کو بھی سنا، آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ رومی فرماتے ہیں گھوڑے کا موقف اور بات صحیح ہونے کے باوجود شیر نے گھوڑے کو عمر قید کی سزا سنائی۔ خدا کرے آپ اچھی طرح حاضر ہو یہاں پر محفل شریف۔ گھوڑے کی بات صحیح ہونے کے باوجود عمر قید کی سزا بھی گھوڑے کو،
اس نے کہا بات بھی میری ٹھیک ہے، موقع بھی میرا ٹھیک ہے، رنگ واقعی نیلا ہے اور سزا بھی مجھی کو۔ رومی فرماتے ہیں شیر نے کہا اگرچہ تیرا موقف ٹھیک ہے، بات بھی تیری ٹھیک ہے، مگر تجھے سزا اس لیے دی ہے، تجھے کہا کس نے تھا کھوتے سے بحث کرنے کے لیے؟ گدھے سے بحث کرنا تیرا بہت بڑا جرم ہے۔ چلے مسجد میں لفظ بدل لیتے ہیں، گدھا نہیں کہتے۔ میلاد النبی کے مہینے میں اگر کوئی ہمار آپ سے بحث کرنا چاہے تو بحث کی حاجت ہی نہیں ہے، سرکار کے ذکر کو وجہ نظر نہ بنائیں، اس پر فخر کریں کہ ہم حضور علیہ السلام کے عہد میں جی رہے ہیں، ہم زمانہ مصطفیٰ میں جی رہے ہیں، ورنہ کون کہاں کہاں بیٹھ کر حضور کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ تو انتظار کرتے کرتے چلے گئے، بعد میں خط نسل در نسل چلتے چلتے محبتیں، لکھی ہوئی محبتیں حضور کی بارگاہ میں پہنچی۔ بحیرہ کو بھول گئے، عیسائیوں کا عالم تھا، مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان اس کا کلیسا تھا، ساری کی ساری نشانیاں پڑھ رکھی تھی اپنی کتابوں میں، اللہ کے آخری پیغمبر کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ 22 معجزات ہیں صرف حضور علیہ السلام کے مقدس جسم اطہر کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لعاب دہن رسول میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، ٹھنڈک بھی رکھی ہے، مٹھاس بھی رکھی ہے۔ آپ بولیں نہ بولیں، صحابہ نے کئی کنویں میٹھے کروائے ہیں حضور کی مبارک تھوک کے ساتھ۔ پسینہ رسول کو خوشبودار بھی بنایا ہے۔ 63 سالوں میں اس سے بڑھ کر شمائل کیا ہو ہمارے محبوب کے؟ 63 سالوں میں ایک دفعہ بھی جسم مصطفیٰ پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ 63 سالوں میں آقا نے کبھی جمائی نہیں لی، 63 سالوں میں حضور نے کبھی انگڑائی نہیں لی، پوری حیات طیبہ میں آقا رات کو سوتے ہوئے نیند میں کبھی محتلم نہیں ہوئے۔ خوبصورت میانہ قد تھا، مگر یہ بھی جسم رسول کا معجزہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آقا لمبے قد والے لوگوں میں کھڑے ہوتے تو ان سارے لمبے قد والوں کے سر ہمارے آقا کے سینے کے برابر آ رہے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ آقا چلتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے زمین حضور کے پیروں کے نیچے سمٹتی جا رہی، اور اگر آپ کی توجہ ہے تو سرکار کی چال پر یہ روایت قبول فرمائیے، مقدس چال خوبصورت، اپنے چچا سرکار ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر ہیں، 9 ساڑھے 9 سال عمر ہے، یا اختلاف رائے کے ساتھ جتنی بھی عمر شریف ہے، بچپن میں یہودی علماء اور عیسائی علماء، ہیبر اور راہبوں کا پورا وفد چچا بھتیجے کو صرف پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کی مقدس چال آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، صرف پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ یہودی علماء، عیسائی علماء دونوں وفود کھڑے ہو گئے اور جا کر چچا بھتیجے کو ایسے گھیر لیا، اور سرکار ابو طالب سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ اس میں گرامی کیا ہے؟ محمد۔ کہاں سے آئے ہیں؟ مکہ سے۔ دونوں علماء کا وفد کہنے لگا اس بچے کی حفاظت کریں، یہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں تو پتا ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اب ان کا جملہ دیکھیے، وہ کہنے لگے اللہ کے آخری پیغمبر کی جو نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، وہ ساری کی ساری نشانیاں ہم نے اس بچے کی صرف چال میں دیکھ لی۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسم شریف کا معجزہ ہے۔ ہم تو گرمی میں شادی نہیں کرتے کہ پسینے سے، غلاظت سے، تعفن سے، بدبو سے بچ جائیں، مگر زمانے رسول میں بیویاں ہاتھوں میں شیشیاں پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں آتی ہیں، حضور بیٹی کے جہیز کے کپڑوں پر خوشبو لگانی ہے، اس کو ذرا پسینہ اتھر سے بھرتے دو۔ کہاں کہاں بیٹھ کر لوگ انتظار کرتے تھے۔ بحیرہ نشانیاں پڑھ لی اور ہر روز چڑھ جاتا ہے کلیسا کی چھت پر، ہر روز حجاز سے آنے والے راستے پر نظریں جما لیتا ہے اور کافروں کو تکتا رہتا ہے کہ جو نشانیاں پڑی ہیں شاید کسی میں نظر آ جائے۔ کہانی تو نہیں ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ ہفتہ 2 ہفتے کی بات نہیں، مہینہ 2-4 مہینے کی بات نہیں، سال ہر سال سے یہی معمول ہے۔ انتظار کرتا ہے کہ جو نشانیاں پڑی ہیں کسی میں نظر آ جائیں، منتظر ہے۔
شب ہجر کی یہ سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہو، سال ہر سال سے منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے۔ آخری جملے کہنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک دن مقدر نے یاوری کی، حجاز کی جانب نظر پڑی قافلے پر، تو دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے میں ایک 10 سال کا بچہ بھی ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں پیچھے؟ 10 سال کا بچہ ہے اور وہ بھی قافلے میں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بحیرہ چھت پہ کھڑا ہو کر، کلیسا کی چھت پہ کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچہ قافلے سے ہٹ کے چل رہا تھا، اور جس جگہ سے وہ بچہ گزرتا ہے راستے میں آنے والا ہر درخت، ہر پودا، ہر پھول، ہر پتا اس بچے کے قدموں میں سر بسجود ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلدی سے اترا نیچے، اپنے شاگردوں سے کہا قافلے کو روکو۔ روکا گیا، خود باہر آیا، عالم تھا بہت بڑا، عیسائیوں کا راہب تھا، اور قافلے والوں سے کہتا ہے آج آپ سب کا دوپہر کا کھانا میری طرف ہے۔ قافلے والوں نے کہا پہلے بھی یہاں سے گزرتے ہیں مگر آپ نے تو کبھی تکلفاً بھی پانی نہیں پوچھا، گزرتے ہیں، آتے بھی ہیں، شام مکہ جاتے بھی ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے، کبھی آپ نے آج سے پہلے مربتاً بھی نہیں پوچھا کھانے کا۔ اس نے کہا حکمت ہے، آ جانا دوپہر کے وقت۔ دوپہر کا وقت ہوا تو سارے قافلے والوں نے اس 10 سال کے بچے کو، جو میرے اور آپ کے ننھے محبوب ہیں، حضور علیہ السلام کو پیچھے بٹھا دیا اپنے سامان کے پاس کہ خیمہ گاہ میں آپ یہاں رہیں، ہم ذرا جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ سارے قافلے والے پہنچ گئے، کلیسا کے صحن میں درخت تھا، اس کی چھاؤں میں آ کر سارے بیٹھ گئے۔ وہ کھڑا ہے بحیرہ سیڑھیوں پر اور ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھ رہا ہے، جیسے ڈھونڈتے نہیں ہے کسی کو، دیکھ رہا ہے۔ ایک ایک چہرے کو دیکھا، اسے تسلی نہ ہوئی، قافلے والوں سے کہتا ہے کہ آپ کا کوئی بندہ پیچھے تو نہیں رہ گیا خیمہ گاہ میں؟ انہوں نے کہا نہیں سارے ہی آ گئے۔ اس نے کہا نہیں سارے تو نہیں آئے، یہ تو وہ بارات ہے جو بغیر دلہا کے آن پہنچی ہے۔ وہ اصل شخصیت کہاں ہے جن کی جوتوں کی برکت سے میں نے تمہیں روٹی کھلانی ہے؟ کہاں پر ہے وہ؟ دیکھا تو پتا چلا ہاں 10 سال کا بچہ ہے، عبداللہ کا یتیم ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، بنو ہاشم کا چاند ہے، اور مکہ میں جو خاندان حاجیوں کی خدمت کرتا ہے نا اس خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور ہم پیچھے سامان کے پاس بٹھا کے آئے ہیں۔ اس نے کہا تب تک تمہیں کھانا نہیں ملے گا جب تک وہ نہیں آئیں گے، جاؤ لے کے آؤ۔ وہ لے آئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو۔ کچھ تو حضور کے خاندان سے ہم مروت بھی سیکھیں، کچھ تو سیرت رسول کا نور ہماری طبیعت، ہماری زبان، ہماری شخصیت، ہمارے مزاج کا حصہ بھی بنے۔ لے آئے سرکار دو عالم علیہ السلام کو، چونکہ درخت تھا اور قافلے والے پہلے پہنچ چکے تھے تو چھاؤں میں سارے بیٹھے ہوئے تھے، چھاؤں میں جگہ نہیں تھی۔ عمر 10 سال ہے مگر نبی نبی ہوتا ہے، سبحان اللہ، پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے۔ آپ نے سوچا کہ میں کسے اٹھاؤں، کس کی جگہ پر بیٹھوں، کسے زحمت دوں، کسے تکلیف دوں، کسی کو نہیں اٹھایا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور سب سے آخر میں دھوپ پر جا کر تشریف فرما ہوگا، پیچھے آخری جملہ، پیچھے جب دھوپ پہ بیٹھے نا تو بحیرہ سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر کلیسا کی سیڑھیوں پر یہ منظر اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ قافلے والے جس درخت کی چھاؤں میں بیٹھے تھے نا، جب آقا علیہ السلام دھوپ پر تشریف فرما ہوئے تو کلیسا کے صحن میں لگے ہوئے درخت نے اپنی ساری کی ساری شاخوں کو ان سے اٹھا کر سر مصطفیٰ پہ جھکا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری چھاؤں منتقل کر دی نبی مکرم علیہ السلام کے سر طرف۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سرکار آنے والے ہیں، یاتی من بعدی اسمہ احمد، کتنا خوبصورت اعلان ہے سرکار عیسیٰ علیہ السلام، میرے بعد وہ آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ آخری فرمان عیسیٰ علیہ السلام، ایک حواری کھڑا ہو گیا اٹھ کر، اس نے کہا آپ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، بطول مریم کے پاکیزہ بیٹے ہیں، طیبہ مریم کے طیب بیٹے ہیں، اور طاہرہ مریم کے طاہر بیٹے ہیں، تو آپ رسول ہو کر کس کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں جس کا اس میں گرامی بھی آپ نے بتا دیا ہے؟ کیا وہ آنے والا عظمت میں آپ سے بھی بلند ہے؟ آخری فرمان سرکار عیسیٰ کا، اور اس میں پتہ نہیں کتنی محبت ہے، کتنا نشہ ہے، اسے محسوس فرمائیں گے آپ
فرمایا عظمت کی بلندی ایک طرف، اگر مجھے اس آنے والے کے نالین کے تسمے کھولنے کا موقع بھی مل جائے میں مقدر کی معراج سمجھوں گا۔ سبحان اللہ، ہم یہ کہہ رہے ہیں حضور تشریف لا چکے ہیں، لوگوں کے دل رکھنا سیکھیں، باتوں کو سہنا سیکھیں، اخلاص پیدا کریں، مزاج میں نرمی آ جائے، اور کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم